خاندان یزید اور خاندان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین رشتہ داریاں۔ اسلامی تاریخ کے سرسری اور سطحی مطالعہ سے بعض لوگوں نے یہ نظریہ قائم کر لیا ہے کہ گویا بنو امیہ یعنی خاندان یزید اور بنو ہاشم یعنی خاندان حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین کوئی سخت دشمنی تھی، لیکن جب ہم انساب کی مستند کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں بالکل اس کے برعکس نظر آتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اہل بیت کی خواتین کثرت سے بنو امیہ میں بیاہی گئیں، اور بنو امیہ اور بنو ہاشم میں کربلا کے واقعہ کے بعد بھی مصاہرت کے تعلقات چلتے رہے، اور ظاہری سی بات ہے کہ ایک انسان اپنی بیٹی اور بہن اسی خاندان میں بیاہتا ہے جس کے لوگوں کے بارے میں اس کو قطعی اطمینان ہو کہ وہ ذی شرف و عالی مرتبت ہیں اور ہماری خواتین کا خیال رکھیں گے۔ اس سلسلے میں کچھ رشتہ داریاں بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی رشتہ داری جو ہے وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی رملہ مروان رضی اللہ تعالی عنہ بن الحکم کے فرزند معاویہ بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کو بیاہی تھی، جو کہ خلیفہ عبد الملک بن مروان رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقی بھائی تھے۔ دوسرے نمبر پر جو رشتہ داری بنی وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری صاحبزادی انہی مروان بن حکم کے بیٹے عبد الملک بن مروان، جو کہ خلیفہ تھے اپنے زمانہ میں، ان کو بیاہی تھی۔ تیسری سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تیسری صاحبزادی خدیجہ رحمۃ اللہ علیہ امیر عامر بن کریز اموی کے فرزند عبد الرحمن کو بیاہی گئی تھی۔ اسی طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک نہیں بلکہ 6 پوتیاں اموی خاندان میں بیاہی گئی تھیں۔ سیدہ نفیسہ بنت زید بن حسن کی شادی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی۔ ان نفیسہ کی چچا زاد بہن زینب بنت حسن مثنی بن حسن کی شادی بھی خلیفہ ولید بن عبد الملک بن مروان سے ہوئی۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری پوتی قاسم بنت حسن مثنی بن حسن کی شادی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے مروان بن ابان بن عثمان سے ہوئی۔ مروان بن عثمان کے انتقال کے بعد یہ قاسم علی بن حسین زین العابدین کے عقد میں آئیں۔ سیدنا حسن بن علی کی چوتھی پوتی مروان کے ایک فرزند معاویہ بن مروان بن الحکم کے عقد میں آئیں، جن کے بطن سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اموی نواسہ ولید بن معاویہ متولد ہوئے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں پوتی حمادہ بنت حسن مثنی مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بھتیجے کے فرزند اسماعیل بن عبد الملک بن حارث بن الحکم کو بیاہی گئی تھی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 6ٹھی پوتی خدیجہ بنت الحسین بن حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی بھی اپنی چچیری بہن حمادہ کے نکاح سے پہلے اسماعیل بن عبد الملک بن حارث بن الحکم سے ہوئی تھی، جن کے بطن سے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 اموی نواسے محمد الاکبر، الحسین اور اسحاق و مسلمہ پیدا ہوئے۔ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی خواتین بھی کثرت سے بنو امیہ میں بیاہی گئی تھیں۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سکینہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شوہر مصعب بن زبیر کے مقتول ہو جانے کے بعد مروان کے پوتے الاصبغ بن عبد العزیز بن مروان سے نکاح کیا، جو کہ خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے بھائی تھے۔ ان الاصبغ کی دوسری بیوی یزید بن معاویہ کی بیٹی یزید تھی۔ سیدنا سکینہ بنت حسین کا ایک اور نکاح عثمان بن عفان کے پوتے زید بن عمرہ بن عثمان اموی سے ہوا تھا، بعد میں ان میں علیحدگی ہو گئی تھی۔ سیدنا حسین کی نواسی ربیحہ بنت سکینہ جو ان کے شوہر عبداللہ بن عثمان بن عبداللہ بن حکیم سے تھیں، مروان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے عباس بن ولید بن عبد الملک بن مروان کو بیاہی تھیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری صاحبزادی سیدہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ کا نکاح ثانی اپنے شوہر حسن مثنی کے بعد اموی خاندان میں عبداللہ بن عمرو بن عثمان ذی النورین سے ہوا۔ سیدنا حسین کے ایک پڑپوتے حسن بن حسین بن علی بن حسین کی شادی اموی خاندان میں خلیدہ بنت مروان بن انصبہ بن سعد بن عاص بن امیہ سے ہوئی تھی۔
اسی طرح سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور پڑپوتے اسحاق بن عبداللہ بن علی بن حسین کی شادی اموی و عثمانی خاندان میں عائشہ بنت عمر بن عاصم بن عثمان ذی النورین سے ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بنو ہاشم و بنو امیہ میں دیگر رشتہ داریاں بھی ہوتی رہیں، جیسا کہ سیدنا حسین بن علی کے بھائی عباس بن علی کی پوتی نفیسہ بنت عبید اللہ بن عباس بن علی کی شادی خلیفہ یزید بن معاویہ رحمۃ اللہ کے پوتے عبداللہ بن خالد بن یزید سے ہوئی تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے محمد بن جعفر طیار بن ابی طالب کی صاحبزادی رملہ کا نکاح مروان کے پڑپوتے سلیمان بن خلیفہ ہشام بن خلیفہ عبد الملک بن خلیفہ مروان سے ہوا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان ہاشمیہ خاتون کا نکاح ثانی ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑپوتے ابو القاسم بن ولید بن عتبہ بن ابو سفیان سے ہوا تھا۔ ان ابو القاسم بن ولید کی والدہ لبابہ بنت عبید اللہ بن عباس بن عبد المطلب یعنی حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ میں چچیری بہن تھیں، اور ان کے اموی شوہر ولید بن عتبہ بن ابو سفیان امیر المومنین معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھانجی ام کلثوم بنت عبداللہ بن جعفر طیار جو کہ زینب بنت علی کے بطن سے تھیں، اول اپنے چچا زاد قاسم بن محمد بن جعفر کے عقد میں آئیں۔ اس کے بعد ان کا نکاح ثانی اموی گورنر حجاج بن یوسف ثقفی سے ہوا، جن سے ایک بیٹی ہوئی۔ پھر زوجین میں علیحدگی ہو گئی۔ ان کا تیسرا نکاح اموی خاندان میں عثمان کے فرزند ابان بن عثمان سے ہوا، یعنی یہ ام کلثوم عثمان بن عفان کی بہو ہوتی ہیں۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی چچیرے بھائی اور بہنوئی عبداللہ بن جعفر طیار کی دوسری صاحبزادی ام محمد کا نکاح خلیفہ یزید بن معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ اس حساب سے خلیفہ یزید بن معاویہ حسین بن علی کے بھتیجے اور داماد تھے۔ حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن زینب بنت علی ان ام محمد کی سوتیلی والدہ تھیں، اور اس ناطے یزید بن معاویہ سیدہ زینب بنت علی کے داماد تھے۔ یہ اور اس طرح کی اور ساری رشتہ داریاں جو کہ طوالت کے خوف سے ہم یہاں نقل نہیں کر رہے، بنو امیہ و بنو ہاشم میں ہوتی رہیں۔ غور طلب امر یہ ہے کہ کچھ کو چھوڑ کر یہ قریباً تمام کی تمام رشتہ داریاں واقعہ صفین و کربلا کے بعد کی ہیں، سو عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہے۔